بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بیٹا آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آن لائن کلاسز کے سلسلے میں نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے 10th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں، اور آج ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو چند جو ضروری باتیں ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹا جو MCQs آپ کو بار بار نشاندہی کروائی جاتی ہے وہ آپ اپنے پاس لازمی لکھ لیا کریں، اور سبق شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک رف کاپی اور ساتھ میں پین رکھ لیا کریں، تاکہ جو ہم ایکسٹرا باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، ڈیٹس وغیرہ یا کوئی محاورے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اشعار وغیرہ ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں اضافی طور پہ، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں۔ تو آئیں بیٹا اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہے سراب منزل۔ سبق کا نام کیا ہے؟ سراب منزل۔ اب یہ سراب منزل کون سا مرکب بنتا ہے؟ بالکل ٹھیک، مرکب اضافی۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں آنکھوں کے دھوکے کو۔ تارکول یا ریت جب انسان دور سے دیکھتا ہے اور سورج کی گرمی کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے جب تارکول پر یا ریت پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے دور سے دیکھنے پر جیسے کہ وہ پانی ہے۔ یہ عام طور پر یہ مثال دی جاتی ہے جیسے صحرا میں انسان پیاسا ہوتا ہے تو اسے پانی کی تلاش ہوتی ہے، صحرا میں پانی نہیں ملتا ہے، تو دور سے جب دیکھتا ہے تو اسے پانی نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکا۔ تو سراب اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو سراب منزل، سراب کی اضافت منزل کی طرف ہے، اس لیے یہ مرکب اضافی ہوگا۔ اب یہ سراب منزل سبق تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مصنف کے حالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ مصنف اس سبق کے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب۔ قدرت اللہ شہاب اپنے وقت کے بہت بڑے رائٹر، ادیب، محقق، شاعر اور اپنی ذات کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال انسان تھے، ولی آدمی تھے، اور ان کے اندر جو خصوصیات من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے رکھی گئی تھی وہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ سبق جب آپ پڑھیں گے تو سبق پڑھنے کے ساتھ آپ کو وہ باتیں سمجھ آئیں گی جو شاید آپ عام مصنفین یا عام ادیبوں کے اندر نہیں دیکھتے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی پیدائش اور ان کی وفات۔ یہاں پر میں نے سرسری طور پر پورے ان کے حالات زندگی کا خلاصہ لکھ لیا ہے، یہ ہم بعد میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے جو مصنف نے ان کے بارے میں اپنے انداز میں بیان کیا ہے اس پر آ جاتے ہیں کہ مصنف نے کس انداز میں قدرت اللہ شہاب صاحب کا انٹروڈکشن یا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو بیٹا قدرت اللہ شہاب، پہلے ہم آ جاتے ہیں ان کی فیملی کی طرف۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی بیگم کا نام یہاں سبق کے اندر مصنف نے نہیں لکھا ہے، تو ان کا نام ہے ڈاکٹر عفت شہاب۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عفت شہاب ان کی بیوی کا نام ہے، اور ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ثاقب شہاب ان کے بیٹے کا نام ہے۔ یہ دو بک والے نے نہیں لکھے ہیں، لیکن ہم نے اضافی طور پر آپ کے لیے لکھ دیا، اور یہ دونوں آبجیکٹیو آ سکتے ہیں، ان کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں۔ بیوی کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عفت شہاب، اور ساتھ میں بیٹے کا نام ثاقب۔ اب آ جاتے ہیں مصنف کی جانب۔ تو مصنف کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 1920 کو۔ 1920 میں مصنف پیدا ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک اور آبجیکٹیو آ گیا، قدرت اللہ شہاب کہاں پیدا ہوئے؟ گلگت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ تھا۔ والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ یہ بھی میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہ بھی آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے۔ کس کی ملازمت تھے؟ کس کی ملازمت کرتے تھے؟ مہاراجہ کشمیر کی، کیونکہ اس وقت مہاراجوں کا دور ہوتا تھا کشمیر کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ آزادی سے پہلے مہاراجہ ہری سنگھ ہوا کرتے تھے،
تو ان کی ملازمت کیا کرتے تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر، مقامات مقام کی جمع ہے، جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے، رہائش رہنا، ٹھیک ہے جی، کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ مقامات پھر دوبارہ آ گیا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے، جموں، ٹھیک ہے، ایک آزاد کشمیر ہے، ایک جموں کشمیر ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے، جس پر ابھی بھارت کا قبضہ ہے۔ ہاں، جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے بی ایس سی کا امتحان پاس کیا۔ تو اب یہ بھی آبجیکٹیو ہے، کہاں سے انہوں نے بی ایس سی کی؟ تو جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے بی ایس سی کی، مصنف نے بی ایس سی کی، ٹھیک ہے۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگریزی میں داخلہ لیا۔ اب انہوں نے ایم اے انگریزی کہاں سے کیا؟ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آبجیکٹیوز ہیں جو میں انڈرلائن میں نے کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ ساتھ ان کو اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد، پاکستان سول سروس، ٹھیک ہے جی، پاکستان سول سروس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ اعلیٰ عہدے منصب، یعنی اچھے گریڈز کے اوپر یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے۔ جنرل ایوب خان جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، ان کے سیکرٹری بھی رہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اتنے بڑے عہدے پر رہے، سکندر مرزا کے ساتھ بھی یہ رہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے جو صدر تھے ان کے ساتھ بھی یہ سیکرٹری رہے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے دینا، نوکری چھوڑ دیتے۔ 1986 اسلام آباد میں وفات پائی۔ تو اوپر میں نے مکمل تاریخ لکھی ہوئی ہے، کیا لکھی ہوئی ہے؟ 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ تو اس پیراگراف کے اندر ہم نے نہایت اہم چیزیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ اہم مقامات پڑھے۔ ایک بات تو ہم نے یہ پڑھی کہ ان کا نام قدرت اللہ شہاب ہے، مصنف کا۔ سراب منزل کے مصنف کون ہے؟ آبجیکٹیو آ سکتا ہے تو کون ہے جی؟ قدرت اللہ شہاب۔ ان کی بیگم کا نام ڈاکٹر عفت شہاب، بیٹے کا نام ثاقب شہاب۔ کب پیدا ہوئے؟ 1920 کے اندر پیدا ہوئے۔ کس جگہ پیدا ہوئے؟ گلگت میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ صاحب کہاں ملازمت کرتے تھے؟ مہاراجہ کشمیر کے جو تھے ان کے ہاں ملازم تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بی ایس سی کہاں سے کی؟ تو جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے کی۔ اس کے بعد ایم اے کہاں سے کیا؟ تو آپ نے لاہور سے ایم اے کیا۔ اب یہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے آبجیکٹیو کے طور پر اپنے پاس لکھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان صاحب کے ساتھ سیکرٹری بھی رہے۔ اب یہ اتنے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور اتنے بڑے عہدوں پر کام کرتے رہے، لیکن ان کے اندر ایک چیز جو اللہ رب العزت نے رکھی تھی وہ عاجزی تھی۔ ممتاز مفتی بہت بڑے ادیب ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو آپ ان کی بکس پڑھیں، اور خاص طور پر جو انہوں نے قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے وہ تو پڑھنے کے قابل ہے۔ ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا شخص کوئی اور نہیں دیکھا، اور ان کی زندگی کے چند واقعات وہ نقل بھی کرتے ہیں اپنے مضمونوں کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو زندگی میں کسی کو بھی برا نہیں سمجھتا تھا اور ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتا تھا، ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر جانے پہچانے لگے۔ اب اگلے پیراگراف کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے قدرت اللہ شہاب صاحب کی زندگی گزری ہے اور ان کے کلام کی خصوصیات کیا تھی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ اب یہ علم و ادب کون سا مرکب ہے؟ ہاں بالکل، علم و ادب کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی ہے، مرکب عطفی ہے، کیونکہ واو حرف عطف
آ چکا ہے علم اور ادب کو ملانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ ان کا اسلوب کہتے ہیں انداز بیان، ٹھیک ہے جی، اسلوب بیان نہایت شگفتہ کہتے ہیں تر و تازہ، ٹھیک ہے، ان کا اسلوب بیان شگفتہ تر و تازہ، رنگین اور دلچسپ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی عبارت میں جھول کس کو کہتے ہیں جی؟ بے تکا پن یا بدنما پن، جھول اور رواداری نہیں ہوتی۔ رواداری کس کو کہتے ہیں جی؟ رعایت، یعنی کسی چیز کی بھی رعایت نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کی طرفداری کی جائے، بلکہ صاف ستھری بات کہنے کے عادی ہیں، بلکہ وہ زبان اور بیان ہر دو اعتبار سے باربط کہتے ہیں ملی ہوئی اور بامانی ہوتی ہے۔ ان کی تحریر باربط بھی ہوتی ہے اور بامانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی زبان سادہ، سلیس کہتے ہیں آسان، عام فہم، جو سمجھنے کے لائق ہو، ہر کوئی سمجھ سکتا ہو، اور شستہ کہتے ہیں صاف ستھرا کو، اور شستہ ہے۔ انہوں نے اہل قلم کی فلاح و بہبود کے لیے، فلاح و بہبود کہتے ہیں ترقی کے لیے، کس کے لیے؟ ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے۔ اب یہ فلاح و بہبود بھی مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر رائٹرز گلڈ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ اب انہوں نے کون سا ادارہ بنایا؟ تو یہ بھی آپ کا آبجیکٹیو آ سکتا ہے، رائٹرز گلڈ کے نام سے انہوں نے ادارہ بنایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مصنف کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کی طرف، کہ مصنف کی کتابوں کے نام کیا ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے نام ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخ فیتا اور شہاب نامہ۔ اور میں آپ کو یہ تاکیداً یہ بات کہوں گا کہ آپ لازماً یہ دو کتابیں، یا خدا اور شہاب نامہ، اپنی لائبریری سے اٹھا کر پڑھیں۔ بہت قیمتی کتابیں ہیں۔ شہاب نامہ تو سوانح عمری ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کی، اور یا خدا جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہجرت کے وقت یا قیام پاکستان کے وقت تحریک پاکستان پر لکھی گئی کتاب ہے۔ بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے سراب منزل، ٹھیک ہے جی۔ سراب کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا، وہ تارکول یا ریت سے جو انسان صحرا کے اندر چلتا ہے تو اسے دور سے ایسے لگتا ہے ریت چمکتی ہوئی کہ وہ پانی ہے، تو یہ آنکھوں کا دھوکہ جو ہوتا ہے اسے سراب کہتے ہیں، یعنی منزل کا دھوکہ، کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے منزل مل چکی ہے اور میں نے منزل کو پا لیا ہے، حالانکہ اس کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یعنی منزل نہیں ملی ہوتی۔ اور یہ سراب منزل لیا گیا ہے مصنف کی کتاب شہاب نامہ سے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو، زندگی کے حالات کو بیان کیا ہے، اور وہ مصنف کی سوانح عمری ہے۔ اس میں سے یہ سراب منزل نام کا ایک باب لے کر ہماری کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اب بیٹے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ میں نے الفاظ معنی آپ کے بالکل سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور یہی الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ بھی لینے ہیں۔ تو اب ہم اپنے سبق کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس وقت السوڈان، یہ السوڈان جہاز کا نام ہے۔ السوڈان کس کا نام ہے؟ جہاز کا نام ہے۔ السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا۔ اسماعیلیہ یہ مصر کا شہر ہے۔ کیا ہے جی؟ اسماعیلیہ مصر کا شہر ہے۔ اسماعیلیہ کی بندرگاہ، اب بندرگاہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ بندرگاہ کے معنی میں نے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ بندرگاہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں جہاز، ٹھیک ہے جی، جہاں جہاز مال اور مسافر اتارنے اور چڑھانے کے لیے رکتے ہیں، اسے بندرگاہ کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر جہاز مسافر یا مال وغیرہ اتارنے چڑھانے کے لیے رکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بندرگاہ کہتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا۔
اب لنگر کس کو کہتے ہیں جی؟ لنگر کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ یہ لوہے کا ایک نوکیلا وزن ہوتا ہے جس کو آپ بھار کہتے ہیں، بوجھ کہتے ہیں، بڑا سا ایک لوہا ہوتا ہے۔ جب بحری جہاز کو کسی جگہ کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، رسے کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو جہاز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، وہ اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ پہلی لائن کو دیکھیں، جس وقت السوڈان جہاز کا نام ہے، نے اسماعیلیہ مصر کا شہر ہے کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا۔ بندرگاہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لنگر اٹھایا، اس میں 750 عازمین حج، کتنے؟ 750، 750، ٹھیک ہے جی، عازمین حج۔ عازمین حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کرنے کا عزم رکھنے والے، جو لوگ ارادہ رکھتے تھے کہ وہ کیا کریں گے؟ حج کرنے جا رہے ہیں، عازمین حج سوار تھے۔ اب السوڈان جہاز کا نام آ گیا۔ اب اس میں کتنے لوگ سوار تھے؟ 750 لوگ سوار تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط قافلہ، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے، مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سارے قافلے میں فقط کے معنی ہوتے ہیں صرف، میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ سارے مسافر جو تھے وہ مصر کے رہنے والے تھے، میں ایک واحد شخص تھا، مصنف قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں، جو غیر مصری تھا۔ میرے پاس ڈیگر پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ ڈیگر کہتے ہیں جہاز کا اوپر کا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ جہاز کے چلتے ہی مائکرو فون پر اعلان ہوا۔ جہاز کے چلتے ہی کس پر اعلان ہوا؟ مائکرو فون پر اعلان ہوا۔ اب کیا اعلان ہوا؟ کہ پاکستانی مسافر، اب پاکستانی مسافر کتنے تھے؟ ایک ہی تھے، ایک ہی مصنف تھے۔ پاکستانی مسافر بالائی عرشے پر کپتان سے ملے۔ بالائی اوپر والا، ٹھیک ہے جی۔ عرشہ جو جہاز کا، بحری جہاز کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو عرشہ کہتے ہیں، ویسے عرش بلندی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوپر والے حصے پر کپتان سے ملے۔ کپتان جو جہاز کی کمانڈ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسے کپتان کہتے ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ میں کپتان سے ملا۔ کس سے ملا؟ کپتان سے۔ جہاز کا کپتان نہایت چاقو چوبند، چست اور پھرتیلا، ٹھیک ہے جی، نوجوان تھا۔ کیسا نوجوان تھا؟ چاقو چوبند اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ وہ بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا، یعنی صاف انگریزی بول سکتا تھا۔ حالانکہ مصر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا، غور سے دیکھا، ٹھیک ہے جی، جائزہ لیا، پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کہتے ہیں کیفیت یا حیثیت کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کام کرنے والے لوگ، عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے ساتھ لے جا کر نوفل صاحب کے کیبن میں برتھ دلوا دے۔ نوفل صاحب یہ آپ کو آگے جب ہم سبق پڑھیں گے تو بتا دی جائے گا نوفل صاحب کون ہیں، ان کے کیبن میں، ٹھیک ہے جی۔ کیبن کس کو کہتے ہیں؟ بحری جہاز کا کمرہ۔ برتھ کس کو کہتے ہیں؟ برتھ ایسی سیٹ جہاں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ لیٹنے کا بندوبست بھی ہو، یعنی لمبی سی سیٹ ہو، اس پہ آدمی بیٹھ بھی سکتا ہو اور لیٹ بھی سکتا ہو۔ تو بیٹا آج کے سبق کے اندر جو ہم نے اہم پوائنٹس پڑھے ہیں اس کو ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے سبق کے اندر ہم نے جو اہم پوائنٹس پڑھے وہ یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سراب کے معنی کیا ہیں۔ تو سراب آنکھوں کے دھوکے کو کہتے ہیں۔ جب صحرا میں انسان چل رہا ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے، تو دور سے جب دیکھتا ہے ریت چمک رہی ہوتی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، تو اس کو پانی سمجھ کر اس کی جانب جاتا ہے۔ جب پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اسے سراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہ کیا کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں مصنف کے حالات کی طرف۔ مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش 1920 ہے۔
وفات 24 جولائی 1986 ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، یہ سارے آبجیکٹو ہیں۔ بیوی کا نام ڈاکٹر عفت شہاب ہے، بیٹے کا نام ثاقب شہاب ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بکس ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں، ایک کتاب کا نام ہے یا خدا، پھر نفسانے ماجی اور سرخ فیتہ شہاب نامہ، یہ ان کی 5 کتابیں ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم سبق کے ابتدائیہ کی طرف۔ ابتدا میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تو ابتدا میں ہم نے یہی پڑھا ہے، ایک جہاز کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ السوڈان ہے۔ پھر اس کے بارے میں بندرگاہ کی تعریف آپ کو بتائی گئی، لنگر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بتائی گئی، جب جہاز چل رہا تھا تو اس میں کتنے مسافر تھے؟ 750 مسافر تھے، اور جہاز میں باقی جتنے مسافر تھے وہ سارے کے سارے مصری تھے، صرف ایک مصنف ایسے تھے جو غیر مصری تھے، وہ اپنے کپتان سے جا کر ملتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ان کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ویریفائی ہو جاتے ہیں سارے ڈاکومنٹس تو انہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں لے جا کر نوفل صاحب کے کمرے میں برتھ دلوا دیں۔ اور برتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ برتھ کہتے ہیں ایسی نشست یا ایسی سیٹ کو جس پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ لیٹنے کی بھی جگہ موجود ہو۔ تو بیٹا آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی الفاظ معنی مشکل بتائے ہیں یا جو معنی طلب آپ کے الفاظ ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھ لینا ہے، اور جو آبجیکٹو کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بھی آپ نے اپنی کاپیوں کے اوپر لکھ لینا ہے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے